اگر آپ تقدیر پر ایمان لانا چاہتے ہیں جو کہ ضروری ہے، تو تقدیر کو سمجھنے کے لیے 4 مراحل نوٹ کر لیجئے گا. 4 مراحل مکمل ہوتے ہیں تو تقدیر کا چیپٹر پورا ہوتا ہے. نمبر 1، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، العلم. اللہ رب العزت کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا، ہر چیز کا اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اور اللہ کا علم اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میدان بدر میں، غزوہ بدر سے ایک دن پہلے بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے تھے. تو آپ چلتے جا رہے تھے، صحابہ کو نشاندہی کر رہے تھے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں فلاں کافر گرا ہوا ہوگا، کل یہاں فلاں کافر مرا پڑا ہوگا. صحابی روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن جب غزوہ بدر ہو چکا، فتح مل گئی، تو ہم نے جا کے ان جگہوں کو دیکھا، سیم ٹو سیم انہی جگہوں پر کافروں کی لاش پڑی تھی، انہی لوگوں کی جن کے بارے میں رسول اللہ نے نشاندہی کر دی ہوئی تھی. اتنا اللہ کا باریک علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ ایسا ہونا ہے. وہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا. اتنا باریک علم ہے اللہ کا. پھر اگلی بات دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ براجمان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے آگے پاس بیٹھ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. اللہ اس بیٹے کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. ہوا کہ نہیں ایسے؟ پھر ہوا بالکل ایسے. یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ نے بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اتنا باریک علم ہے اللہ کا، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بچے کو قتل کیا گیا تھا، کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ یہ کل کو اپنے والدین کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، اپنے والدین کو اسلام سے مرتد کر دے گا. اٹ مینس کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے. یہ اس کا نام تقدیر ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اس لیے اس کو دنیا سے اٹھا لیا گیا. اب یہاں ملحدین اعتراض کرتے ہیں، اچھا اگر اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو اس کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو اس کو پیدا کیا؟ بھائی جتنی دیر وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے اتنی تو جینے دو، جتنی دیر تو اچھی زندگی گزار رہا ہے اتنی تو جینے دو. جب دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی وہ فتنے کی طرف جا رہا ہے اور والدین کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، تب اس کو اٹھا لیا. یعنی جتنی دیر اچھی زندگی گزار اتنی اس کو جینے دی. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں پر یہ پوری نہیں آتی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری جو انسانوں کی عقل ہے یہ سونار کے ترازو کی طرح ہے کہ جس میں تولے ماشے تو تولے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹن من وزن نہیں تولا جا سکتا. اس لیے ہماری عقلیں بہت چھوٹی سی ہیں. ہم چھوٹی سی عقل کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو اگر ماپنے لگیں تو سمجھ نہیں آئے گی کوئی چیز، کیونکہ وہ اس عقل میں وہ بات آئے گی نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے 4 مراحل. پہلا مرحلہ یہ العلم، اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے. دوسرا مرحلہ نوٹ کیجئے گا، جب اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے تو جو ہونے والا ہے جسٹ اس کو لکھ دیا، صرف اس کو لکھوا دیا. جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں قلم کو بنایا، قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو. کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھو. اللہ اس کو بتاتے گئے یہ ہونے والا ہے، اس قلم نے لکھ دیا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کو یعنی زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام دنیا کی تمام کائنات کی تقدیریں لکھ دی تھی. تو یہ دوسری بات ہے، جو مقدر میں لکھا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے، وہ یہ وہی لکھا ہوا ہے جو اللہ نے کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے تقدیر کے نام سے. تیسری بات نوٹ کیجئے گا، تیسرا مرحلہ تقدیر پر ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کو علم ہے اور اللہ نے لکھ بھی رکھا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی اللہ کی مشیت کے تابع ہو رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی مشیت ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے. اب چور چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کیا ہے کہ وہ ہر دفعہ تو چوری نہیں کر سکتا نا، کبھی کر سکتا ہے کبھی نہیں کر سکتا. تو جب کر سکتا ہے وہ اللہ کی اس میں مشیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، ارادہ کونیہ اس کو کہتے ہیں. کائنات میں اللہ کے ارادے چلتے ہیں، اللہ کی مشیت چلتی ہے. تو اللہ نے کائنات میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ظلم بھی رکھا ہے، انصاف بھی رکھا ہے.
اس میں اللہ نے اندھیرا بھی رکھا ہے، اجالا بھی رکھا ہے، اس میں اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے۔ فرعون بھی پیدا کیے، موسیٰ بھی پیدا کیے، کیوں؟ کائنات بنانے کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے، اس میں امتحان کے لیے۔ اس میں اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں ہیں اور کئی مصلحتیں ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہا کرو میں کل یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، کیونکہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھ بھی رکھا ہے، پھر اللہ کی مشیت کے تابع ہو رہا ہے، تو نمبر 4 یہ ہے کہ الخلق، اللہ نے اسی کے مطابق پھر کائنات کو بنایا، اسی کے مطابق پھر کائنات کو چلایا، اور اسی کے مطابق کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہ 4 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو تقدیر کا 50% مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا انشاءاللہ۔